قابل اکرام مہمانان اعظام، طلبہ عزیز اور اسٹیج پر تشریف فرما اساتذہ کرام، سب سے پہلے ہم اپنی اور اپنے اس ادارے کی طرف سے آپ سبھی حضرات کو اور عموماً تمام باشندگان وطن کو جمہوریت کے اس 76ویں سالگرہ کے موقع سے دل کی گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ دعا ہے جشن جمہوریت کا یہ پربہار موقع آپ کی زندگی میں ڈھیر ساری خوشیاں دے کر جائے۔ الحمدللہ والصلاۃ علی نبی اما بعد۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا ہم پر بے پایا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک آزاد شہری کے روپ میں پیدا کیا اور ہمارے اس عزیز وطن کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ میرے دوستوں، ویسے تو ہمارا یہ ملک بھارت ہزاروں خوبیوں کا حامل ہے، مگر بدقسمتی سے اس کے دامن پر غلامی کا ایک داغ بھی لگا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 18ویں صدی کے شروع تک یہ ملک اپنی مختلف تہذیب اور مضبوط معیشت کے لحاظ سے پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا تھا۔ سیر و تفریح اور ضرورت مندوں کے حق میں ذریعہ معاش ہونے کے لحاظ سے اسے ایک مرکزی مقام حاصل تھا۔ یہاں کا رائج الوقت سکہ عالمی بازاروں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ شاید یہاں کی اسی چمکتی دمکتی خوشحالی کو ودیشی رہزنوں کی نظر لگئی اور پھر تجارت کا بہانہ لے کر 7 سمندر پار سے آئے ہوئے کچھ ودیشی لٹیرے یہاں آ پہنچے اور آہستہ آہستہ اپنی چالباز تدبیروں کے ذریعے یہاں کی زمینوں پر پاؤں جمانا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے یہاں کے چپے چپے پر وہ قابض بن بیٹھے اور یہاں کے لوگوں کو غلام سمجھنا شروع کیا۔ ان پر ظلم و ستم کی حد پار کرنے لگے۔ الغرض وہ ودیشی رہزن ہر طرح کے ظلم و ستم سے یہاں کے لوگوں کو پریشان کرنے لگے۔ اس وقت کے ہوش مند لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ چونکہ یہاں کی حکومت بہت کمزور ہے اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ انگریز ظالم 7 سمندر پار سے تجارت کا بہانہ لے کر یہاں آئے ہیں، مقصد تجارت کرنا نہیں ہے، مقصد یہاں کی خوبیوں کو لوٹ کر اپنے یہاں لے جانا، یہاں کی خوبصورتی پر حملہ کرنا اور یہاں کی قیمتی اثاثوں کو، سرمایوں کو اپنے لیے فائدے کی چیز بنانا، یہ ان کا مقصد تھا۔ یہ احساس ہوا اس وقت کے چند ہوش مند لوگوں کو۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اس وقت بھی خاموشی اختیار کیا جائے اور لوگوں کو بیدار نہ کیا گیا تو پھر بعد میں بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ چنانچہ ان ہوش مند لوگوں نے ملک میں جگہ جگہ دورے کر کے لوگوں کو بیدار کیا، انگریزوں کے ظلم و ستم سے اور ان کے ناپاک مقصدوں سے لوگوں کو آگاہ کیا اور ان کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا، آمادہ کیا۔ خیر، تقریباً 200 سالوں کی بے شمار قربانیاں دینے کے بعد یہ ملک 1947 میں اگست کی 15 تاریخ کو آزاد ہوا۔ جب اس ملک میں آزادی کا سورج طلوع ہوا اور اس ملک کی قسمت میں آزادی کی نعمت ملی
तब उस वक्त लोगों के ज़हन और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि अब इस मुल्क का मुस्तकबिल कैसा होगा, आइंदा आजाद भारत में हुक्मरानी की क्या सूरत होगी, हुकूमतें किस तर्ज पर, किस निजाम पर यहाँ के हुक्मरानी को चलाएंगे। ये सवाल था जो उस वक्त के हर बाशिंदे के ज़हन और दिमाग में था। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए उस वक्त के सबसे बड़े सियासतदान डॉक्टर BR अम्बेडकर की रहनुमाई में एक ड्राफ्टिंग कमेटी तश्कील दी गई और जिनके जिम्मे यहाँ के लिए एक दस्तूरी खाका तैयार करने को सौंपा गया, उनकी जिम्मेदारी दी गई। तकरीबन 3 सालों की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद उस कमेटी ने, उस दस्तूर साज असेंबली ने यहाँ के लिए एक कानून को, एक दस्तूर को खाके की शक्ल में पेश किया, जो 26 नवंबर सन 1949 को मंजूर कर लिया गया आपस की सहमति से। और फिर 2 महीने बाद 26 जनवरी सन 1950 को वो दस्तूरी खाका पूरे मुल्क में नाफिज किया गया और ये आम ऐलान किया गया कि आज से इस पूरे मुल्क में यही एक कानून चलेगा, यही एक दस्तूर रहेगा। इसी कानून और इसी दस्तूर की रोशनी में यहाँ के हर बाशिंदे को अपनी जिंदगी गुजारने का इख्तियार होगा, हक होगा। इससे बाहर किसी को भी किसी भी तरह की सरगर्मी में हिस्सा लेने का इख्तियार नहीं होगा। तब से 26 जनवरी का ये दिन 15 अगस्त ही की तरह भारत की तारीख का एक कौमी दिन बना और तब से हर साल जश्न जमहूरियत के उन्वान से